أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء صدق الله العظيم. قرآن کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوئی تھی. سورہ فاتحہ میں ہدایت کی دعا مانگی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستوں کو سورہ بقرہ میں ہدایت یافتہ کون ہے اور گمراہ کون ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اب سورہ بقرہ کے آخر میں دعا اللہ نے بتائی، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافروں پر ہماری مدد فرما. تو دو طرح سے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، ایک میدانی جنگ میں جس کا ذکر آخر میں آئے گا، جس میں غزوہ احد اور بدر دونوں کا تذکرہ آئے گا. اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، بدر میں فتح دی اور جنگ احد میں بھی ملی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی کامیابی کی شکل اختیار کیا ہے. اور یہ دونوں ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز علمی فوقیت. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یمن سے نجران علاقے سے 60 لوگوں کا ایک وفد جو ہے عیسائیوں کا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے. وہ بھی تفصیل سے آئے گا. اس سے پہلے، وہ تذکرہ شروع ہونے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں قرآن کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو سچ بولتا ہے، سچ سکھاتا ہے اور سچ بتاتا ہے. یہ 3 صفتیں قرآن کے اندر موجود ہیں. کب سے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب سے قرآن نازل ہو اس وقت سے لے کر اب تک اور اب سے قیامت تک سچ بولتا ہے، سچ سکھاتا ہے اور سچ دکھاتا ہے، بولتا ہے اور سچ. 3 باتیں بولا بھائی، سچ بولتا ہے، سچ سکھاتا ہے اور سچ دکھاتا ہے. یہ 3 چیزیں پیچھے جو گزر گئے ہیں اس زمانے کی سچائی کو دکھاتا ہے. پاسٹ میں جو گزر گئے ہیں واقعات ہو، قومیں ہو، ان کی سچی حالتوں کو بیان کرتا ہے. پریزنٹ جو زندگیاں گزر رہی، جو دنیا گزر رہی ہے، اس کی سچائی کو بھی دکھاتا ہے. فیوچر میں جو زندگیاں آنے والی ہیں، جو احوال آنے والی ہیں، اس میں بھی سچائی کو بیان کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ قرآن کا ایسا ہے، دنیا میں کوئی بھی مذہب آ کر مقابلہ کرے قرآن کے سامنے اس کو جھکنا ہی پڑے گا. دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے زیادہ تنبیہ جو کیا ہے یہودوں کو، نصارہ کو، یہود یعنی اسرائیل، نصارہ یعنی عیسائی اور مشرکین، ان تینوں کو اللہ تعالیٰ بہت تنبیہ کیا ہے. تم لوگ ایسا کرتے ہو، ایسا نہ کرو، ایسا کرتے ہو، ایسا نہ کرو. اللہ نے بہت بیان کیا ان کے بارے میں. لیکن جب یہ راستہ بھٹک گئے، اللہ نے اس کو پورا بیان کیا. سورہ بقرہ میں آپ لوگوں نے سن کر آیا ہے. تو قرآن کی ایک صفت ہے. اب یہ لوگ جو قرآن کے سلسلے میں یہ چیزیں جب ہم کو معلوم ہو گئی کہ یہ سچ بولتا بھی ہے، سکھاتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے، تو اس کے مقابلے میں عیسائی آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس لیے سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے مجادلہ. مجادلہ کا معنی ہے مقابلہ کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں 60 لوگ نجران سے تشریف لاتے ہیں، جس میں سے 14 لوگ بہت معزز ہوتے ہیں، جس میں سے 3 لوگ بہت بڑے اور زیادہ معزز ہوتے ہیں.
یہی تین لوگ اللہ کے نبی سے سوال جواب کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہونے کو ثابت کرتے ہیں، معبود ہونے کو ثابت کرتے ہیں، خالق ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ وہ تثلیث کے قائل ہے۔ کس کے قائل ہے؟ تثلیث۔ تثلیث کہتے ہیں تین خدا کو ماننا، ایک اللہ کو ماننا، یہ تو سب مانتے ہیں۔ دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور بیٹا باپ کے مقام پر ہوتا ہے اس لیے ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تیسری چیز حضرت مریم علیہ السلام، کیونکہ وہ بغیر شوہر کے حضرت عیسیٰ کو جنم دیے ہیں اس لیے ان کو بھی خدا مانتے ہیں۔ اور بعض لوگ عیسائیوں میں ہی حضرت مریم کے بجائے حضرت جبرائیل کو مانتے ہیں۔ تو بہرحال دو تو معلوم ہو گیا، اللہ اور حضرت عیسیٰ، تیسرے میں حضرت مریم ہے یا حضرت جبرائیل ہے۔ تو تین خداؤں کو مانتے ہیں، اور ماننے کا طریقہ بھی ایسا ہے، ایک تین ہے اور تین ایک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تین ایک ہے اور ایک تین ہے۔ ایک ہی مانتے ہیں ہم لوگ لیکن تین ہے، نہیں تین نہیں، وہ تین ایک ہی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس لیے ان کے جو صلیب ہے، ان کا جو لاکٹ آتا ہے، دیکھیں آپ لوگ کیسا رہتا، ایسا رہتا، وہ ایک بھی ہے تین بھی ہے، وہ ایک بھی ہے تین بھی ہے۔ تو ان کے عقیدے کے موافق انہوں نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک کا نام ہے عبد المسیح، جو سب سے بڑا ان میں جو رئیس رہتا ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ معزز ہوتا ہے، اس کا نام عبد المسیح۔ دوسرا نام ایہم، اور تیسرے کا نام ہے ابو الحارثہ، ابو حارثہ۔ یہ تین لوگ اللہ کے نبی سے مباحثہ کرتے ہیں، بہت دنوں تک اللہ کے نبی کے پاس قیام کرتے ہیں۔ یہ کب آئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر جب مدینہ آئے 9 ہجری میں آتے ہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس۔ آنے کے بعد اتنا مباحثہ کرتے ہیں، بہت دنوں تک قیام بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی دلائل دیتے ہیں، دلائل دینے کے باوجود بھی، بتانے کے باوجود بھی مانتے نہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ آخر میں اللہ کے نبی کہتے ہیں چلو مباہلہ کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب کیا؟ جب تم بھی میری بات نہیں مان رہے، میں بھی تمہاری بات میں نہیں مان رہا، میری بات تم نہیں مان رہے، فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے، تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں دینا اور دونوں ایک میدان میں جانا اور اللہ سے یوں کہنا کہ اے اللہ اگر میں باطل ہوں تو میں فنا ہو جاؤں، میں ہلاک ہو جاؤں، اگر وہ باطل ہے تو وہ فنا ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اللہ کے نبی کے جانب سے پیش کیا گیا، یہ مطالبہ کیا گیا۔ تو وہ لوگوں نے کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ہم چلتے ہیں، لیکن ہم حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، کہہ کر چلے گئے۔ انہوں جانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو قیامت تک عیسائیت دنیا سے ختم ہو جاتی، عیسائیت باقی نہیں رہتی، لیکن اللہ کی حکمت کیا تھی، وہ ایسے ہی چلے گئے، عیسائیت ابھی بھی باقی ہے۔ تو بہرحال یہ ہونے کے بعد اب یہاں وہ دلائل تو بہت پیش کیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، کہ دلائل کیا کیا پیش کیے ہیں۔ اس میں سے ایک آ کر دیکھیے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کہہ رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ مردوں کو کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مادرزاد نابینا کو آنکھیں دے دیتے تھے، بینائی دے دیتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، قم باذن اللہ کہتے تھے۔ اور اسی طریقے سے گھروں میں اگر کوئی چیز وہ رکھ کر آئے ہیں تو غیب کی چیزوں کو بتاتے تھے۔ گھروں میں اچھے طریقے سے سنیے، گھروں میں جو چیزیں رکھ کر آتے تھے وہ حضرت عیسیٰ بتا دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ان کا جو تھا دلیل، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہاں پر بھی دیکھو فعلنا، امرنا، خلقنا، قضینا بیان کیا ہے، پلورل، یعنی کہ کیا کہا ہے؟ ہم نے بنایا، خلقنا ہم نے بنایا، امرنا ہم نے حکم دیا، قضینا ہم نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سنگلر یوز نہیں کر رہے، کیا یوز کر رہے ہیں؟ پلورل، ایک سے زائد۔ اور عربی میں جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، پلورل کا اطلاق کہاں پر ہوتا ہے؟ عربی میں 3 پر ہوتا ہے۔ دو کو تثنیہ بولتے ہیں اور پہلے کو واحد بولتے ہیں، لیکن 2 سے زیادہ بڑھ گئے تو جمع ہو جاتے۔ تو ایسے ہم لوگ بھی 3 خداؤں کے قائل ہیں، اور خود اللہ قرآن میں بھی خلقنا کہا، قضینا کہا، امرنا کہا، اس لیے ہماری دلیل صحیح ہوئی کہ اللہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 ہے۔ تو ایسے دلائل پیش کرتے گئے۔ اسی طریقے سے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر
بیٹے بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ بھی خدا ہونے کی دلیل ہے، وہ کسی کے ذریعے سے پیدا نہیں ہوئے. تو یہ ان کے دلائل تھے. اور اسی طریقے سے فرمانے لگے کہ ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو موت نہیں آئی، ابھی زندہ ہے. ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے، ان کا بھی ایک عقیدہ تھا کہ ان کو موت نہیں آئی اور بغیر باپ کے پیدا. ان تمام چیزوں کو بیان کیے. اب بیان کرنے کے بعد اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دلائل دیتے جاتے ہیں. قرآن میں تفصیل سے بیان آئے گا، یہ احادیثوں میں اس کا تذکر آیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کہنے لگے دیکھو تم لوگ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ عیسیٰ بن مریم. کیا کہا ہے؟ عیسیٰ بن مریم. موسیٰ بن باپ کا نام یا ماں کا نام لیا ہے اللہ نے؟ کسی نبی کے ساتھ لیا ہے؟ نہیں لیا. لیکن عیسیٰ کو لے لیا. کیوں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بتاتے قدرت، اللہ کی قدرت عام ہوتی ہے، اللہ کی سنت عام ہوتی ہے. قدرت اللہ ظاہر کرنے کے لیے خلاف سنت پیدا کر دیتے ہیں. جیسے اللہ کی سنت کیا ہے؟ میاں بیوی ملنے کے بعد اولاد کا ہونا، یہ ایک فطرت ہے، ایک سنت ہے. لیکن اس کے خلاف پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے. نبی کا بیٹا نبی بن سکتا ہے، نیک کا بیٹا نیک بن سکتا ہے، نیک عورت کی بیٹی نیک بن سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے. لیکن اللہ دکھانے کے لیے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہے گمراہ کرنے کے لیے. نبی کا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا، یہ ہے قدرت بتانے کے لیے. نبی کی بیوی ازواج مطہرات، نبی کی بیوی نیک ہوتی ہیں، صالحہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے دکھایا کہ دیکھو حضرت نوح کی بیوی بھی گمراہ ہو گئی. تو یہ ہے قدرت دکھانے کے لیے. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے، ان چیزوں کو بتاتا ہے کہ اللہ اس کے تابع نہیں ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے. اگر دیکھیں اللہ بغیر ماں کے بغیر باپ کے چیزوں کو پیدا کر دکھایا نہیں دکھایا. حضرت آدم ہے، حضرت حوا ہے، پھر حضرت عیسیٰ ہے. تو ایک اونٹنی جو جن کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کیا، نہ وہ کسی اونٹ سے پیدا ہوئے نہ کسی اونٹنی سے پیدا ہوئے، وہ اللہ نے خود پیدا کر دکھلا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھانے کے لیے ایسے مناظر بسا اوقات ظاہر کر دیتے ہیں. تو اسی میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا بھی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا بیٹا ہے کیا؟ اللہ نعوذ باللہ اللہ کسی کا بیٹا ہے؟ نہیں ہے. اور عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کے. تو معلوم ہوا یہ اللہ نہیں ہے. وہ کہنے لگے ہاں نہیں ہے بولنے کے باوجود بھی لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. ایک بات وہ بلا کے ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد کہنے لگے اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہیں، اجلی اور ابدی بھی ہے. کیا عیسیٰ ہمیشہ سے ہے؟ اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں ان 3 لوگوں سے، ان 60 لوگوں سے، ان میں سے 14 لوگوں سے، کیا عیسیٰ بن مریم ہمیشہ سے تھے؟ تو کہا کہ نہیں. تو پھر وہ خدا کیسے ہو گئے؟ دوسری بات. تیسری بات کہنے لگے اللہ وہ ہے جو پوری دنیا کو تھامنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ پوری دنیا کو تھامنے والا. آیت الکرسی میں اور تفصیل سے آیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تھامنے والا. میں بھی تھامتا ہوں کچھ چیزوں کو، آپ بھی کچھ چیزوں کو تھامتے ہیں، لیکن قدرت کتنی ہے؟ ایک ماں ہے. ایک ماں سے کہا جائے 8 دن تک پلک جھپکنے کے برابر بھی تم اونگے گی تو تیرا بیٹا تیرے آنکھوں کے سامنے جل کر مر جائے گا. تو اپنی طاقت کے بقدر وہ 2 دن کر سکتی ہے، 3 دن کر سکتی ہے، 4 دن کر سکتی ہے. لیکن جب اس کی قدرت ختم ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، تو ماں کی ممتا بھی کمزور پڑ کر اس کو آٹومیٹک خود بخود کیا آ جائے گی؟ اونگ آ جائے گی، نیند آ جائے گی. لیکن اللہ وہ نہیں، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جس کو تھامنے میں نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو آیت الکرسی میں تفصیل کے ساتھ آ گیا. تو اللہ کے نبی بتا رہے اللہ وہ ہے جو پوری دنیا کو تھامنے والے ہیں. کیا عیسیٰ دنیا کو تھام رہے ہیں؟ آسمان کو تھام رہے ہیں؟ نہیں. تو وہ کہنے لگے لا، دوسری بات ہو گئی، تھامنے والے نہیں ہیں. اور آگے فرمایا کہ اللہ زندہ ہے، کبھی موت آنے والی نہیں ہے. کیا حضرت عیسیٰ کو بھی موت نہیں آئے گی؟ ان میں سے بھی 2 فرقے ہیں عیسائیوں میں. بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو انہوں نے مار دیا،
بعض کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو مار دیا، دوسرے فریق دوسری جماعت کیا کہتی ہے ہمارے جیسا، ان کو مارے نہیں ہے، آسمان میں گئے ہیں، پھر قیامت کے قریب دنیا میں آئیں گے، پھر مریں گے، تو موت تو آئے گی۔ ان کے دونوں جماعت والے کیا مانتے ہیں، دونوں فرقے مانتے ہیں، ایک تو مر گئے انتقال کر گئے مانتے، دوسرے آگے موت آئے گی، تو موت تو آئے گی ضرور، لیکن اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں آتی۔ تو پھر کیا حضرت عیسیٰ خدا ہوئے؟ نہیں ہوئے، یہ بات بھی مان لیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے، نہ آسمانوں میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ، میں بتایا تم لوگوں کو جب اسی وقت، گھر میں جو چیزیں ہوتی تھی وہ بولتے تھے، اللہ آسمانوں میں بھی جو ہے بولتے ہیں، زمینوں میں بھی جو ہے وہ بولتے ہیں، تو کیا حضرت عیسیٰ کی طاقت ہے؟ نہیں ہے، مان لیے بات کو۔ تو خود اللہ کے نبی کہنے لگے فَهَلْ يَمْلِكُ عِيسَىٰ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، کیا ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی طاقت حضرت عیسیٰ رکھتے ہیں؟ کہا کہ اللہ نہیں رکھتے، خود مان رہے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ کی صورت کو بنانے والے بھی کون ہیں؟ اللہ۔ حضرت عیسیٰ کی صورت ماں کے پیٹ میں بنانے والے کون ہیں؟ اللہ۔ تو پھر اللہ کی صورت بھی نعوذ باللہ کسی نے بنایا ہے؟ نہیں بنایا، تو پھر عیسیٰ کیسے اللہ بن گئے؟ یہ پوچھنے کے بعد دوسری بات پوچھیں، اللہ وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ اس کو پیشاب پاخانہ آتا ہے، کیا حضرت عیسیٰ بھی ایسے تھے؟ نہیں۔ تو یہ سب تمام باتیں بتانے کے بعد آخری میں بات کہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں بھی ان دنیا کی عورتوں کی طرح حاملہ ہوئی اور دنیا کی عورتوں کی طرح ان کو پیدا کیے نہیں کیے، اور دنیا کی عورتوں کی طرح دودھ پلائے، اور دنیا کی عورتوں کی طرح وہ ہونے کے بعد کھانا کھانے لگے، پینے بھی لگے۔ کیا اللہ کا نظام ایسا چلا ہے؟ نہیں چلا۔ اور وہ جو دلیل دیے تھے نا، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی دیے تھے، عیسائی گہوارے میں حضرت عیسیٰ بات کیے تھے، وہ آگے تذکرہ آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں کون پیش کیے؟ اللہ کے نبی ان کے سامنے پیش کیے۔ ان تمام چیزوں کو بات کرنے کے بعد بھی فَعَرَفُوا ثُمَّ أَبَوْا، ان تمام چیزوں کو دل سے مان لیے، ماننے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ کو خدا بولنا نہیں چھوڑے، حضرت عیسیٰ کو خدا بولنا نہیں چھوڑے۔ آل عمران سورت کا نام میں شروع میں بولنا بھول گیا، آل عمران رکھنے کی وجہ، حضرت آگے اس سورت میں بھی تذکر آئے گا، حضرت مریم کے والد کا نام عمران، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام دونوں کے والد کا نام بھی عمران، تو الگ الگ ہے، ان کا زمانہ الگ، ان کا زمانہ الگ، لیکن دونوں کا نام عمران ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عمران کی بیٹی تھی، جو نیک خاتون تھی، صالحہ تھی۔ ان کے دل میں ایک بات تھی کہ مجھے، حضرت عمران کی جو بیوی ہے، حضرت عمران کی جو بیوی ہے، وہ دل میں یہ نیت کی تھی کہ مجھے بیٹا پیدا ہوگا تو میں دین کے کاموں کے لیے وقف کر دوں گی۔ کس کے لیے؟ وہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، میں وقف کر دوں گی۔ تو اب جیسے ہی پیدائش ہوئی، ڈیلیوری ہوئی، تو دیکھا تو لڑکی ہے، تو لڑکی کو وقف کرنے کا نہیں تھا، لیکن اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ بہت بڑی نیک خاتون تھی، تو وہی نیک خاتون سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ تو اس واسطے اس تذکرے کی بنیاد پر اللہ نے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ تو ان تمام دلائل کو پیش کرنے کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا۔ وہ مانے کیا؟ نہیں مانے۔ اب یہاں دیکھیے سمجھنے کی بات ہے، ایک لفظ آیا یہاں پر، قیوم۔ قیوم کا معنی کیا ہے؟ تھامنے والے۔ قیوم کا معنی کیا ہے؟ تھامنے والے۔ تھامنے والے کا مطلب سنبھالنے والے۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مردوں کے لیے استعمال کیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کو سنبھالنے والے ہیں۔ دیکھیے یہ لفظ کی تحقیق میں یہ باتیں آتی ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ قوامون، سنبھالنے والے، مرد عورتوں کو سنبھالنے والے۔ یہ نکاح جو چیز ہے، نکاح بندے کی زندگی کی خوشیوں کے لیے ہے، اس کو چین، سکون، راحت، اطمینان ملنے کے لیے ہے، اس کے ایمان اور اعمال کی حفاظت کا ذریعہ نکاح ہے۔ لیکن آج 100% میں 50 سے زیادہ نکاح مجبوری میں چل رہے ہیں، 20 سے 25% نکاح ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ جو نکاح ہیں
خوشی کا ذریعہ تھا، جو نکاح چین سکون راحت اطمینان کا ذریعہ تھا، وہ نکاح اس کے خلاف ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ قوامون علی النساء کے بجائے قوامون، یہ قوامہ عورتیں بن گئی کہ مردوں کو عورتیں تھامنے والی بن گئی، جس کی وجہ سے نکاح کا مقصد فوت ہو رہا ہے، مفقود ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نکاح میں جو خوشیاں ہونی ہے، جو راحت، جو اطمینان ملنا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے۔ اللہ تھامنے والا ہے تو مرد عورتوں کو تھامنے والے ہیں۔ مرد جب تھامنے والا ہوگا تو ولیمے کا کھانا کھلائے گا، عورتیں تھامنے والی ہوں گی تو نکاح کا کھانا کھلائیں گے۔ تو اب یہ کیا ہو گئے؟ الٹا ہو گئے، جس کی وجہ سے نکاح میں وہ چین سکون راحت نہیں رہتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نکاح کے بعد اللہ نے ثواب کو دگنا کر دیا، نکاح کے بعد بندہ جو بھی کام کرتا ہے اسے ڈبل ثواب، 1 روپیہ خرچ کرے گا تو ڈبل ثواب، کیونکہ نکاح ہونے کے بعد تیرے اوپر ذمہ داری آ گئی، نیکیاں ڈبل ہو جاتی، ثواب ڈبل ہو جاتا، لیکن خوشیاں بھی ڈبل ہو جاتی۔ لیکن آج ہو رہا ایسا، نکاح جو خوشیوں کا ذریعہ تھا، آج کتنے نوجوان ایسے ہیں نکاح سے پہلے اچھا تھا مفتی صاحب، میں نکاح کر لے کو پھنس گیا، میں نکاح کر لے کو پھنس گیا، میں بولتا کیوں؟ نکاح کے مقصد میں باقی نہیں رہا۔ جب ہمارے ٹرین لے لو، بس لے لو، کون سی بھی چیز لے لو، جب وہ اس کے راستے پر چلے گی تو اچھا چلے گی، جب راستے سے ہٹ جائے گی تو گر جائے گی۔ تو نکاح کا بھی آج یہی حال ہو گیا ہے۔ تو نکاح کے مقصد سے ہٹنے کی وجہ سے یہ تمام چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں پر ایک بات آئی ہے، مسلمان قرآن، جیسے کہ ابھی آیتوں میں بھی تفسیر آئے گی، قرآن کس کے لیے نازل ہوا؟ بتائے نا، سچ بولتا ہے، سکھاتا ہے، دکھاتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ ہمارے لیے میری سچائی دکھاتا ہے، خود انڈیویژل بھی دیکھ لے سکتے ہیں، میری انفرادی زندگی کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ یہ قرآن میری تنہائی کی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو، میری تمام زندگی کو دکھاتا ہے، سکھاتا ہے، بولتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت بن کر آیا تھا، ہم نے اس کو مقصد سے ہٹا دیا۔ جیسے حضرت آئے تھے، بولے نہیں قرآن کو کیا کہا؟ دھو کو پینے کے لیے آیا کیا؟ پلیدوں کے لیے آیا کیا؟ مقصد سے ہٹا دیے۔ تو جو قرآن پورے دنیا کے لیے چیلنج ہے، جب یہ لوگ آئے نا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، تو قرآن خود بولتا ہے، قرآن پوری دنیا کی سچائی کو بیان کرتا ہے۔ دنیا میں حکومتیں، جھوٹی حکومتیں، ظلم کرنے والی حکومتیں جو قائم رہتی ہے، سب سے بڑی وجہ وہ حکومتیں قائم رہنے کی جھوٹ کے سہارے سے قائم رہتی ہیں۔ جھوٹ نکال دیجئے، ظالم قومیں پورے گر جائیں گے۔ یہ لکھ کر رکھ لیجئے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ فرعون جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون آئے، تو جب وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون غالب ہو گئے تو فرعون نے کیا کہا؟ ان دونوں کو یہاں سے نکال دو، ورنہ یہ کیا کرنے کی، یہ غلبے میں آ جائیں گے اور تم لوگوں کو یہاں سے نکال کر بھیج دیں گے، اور یہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ کس نے کہا؟ ہے فرعون نے کہا۔ کیا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا یہ مقصد تھا کیا؟ نہیں تھا۔ تو آج ہمارے ملک کی بھی یہی حالت ہے، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ بول بول کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی سیٹ مضبوط کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ بھی مندر تھی، فلاں جگہ بھی مندر تھی، فلاں جگہ بھی مندر تھی، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اگر یہ بڑھ جائیں گے تو فلاں ہو جائے گا، اگر یہ زیادہ ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس ان کی سیٹ مضبوط ہوگی، بس ان کی حکومت مضبوط ہوگی۔ تو جتنی باطل قومیں ہیں، یہ باطل حکومتیں ہیں، جھوٹ کے سہارے سے باقی رہتی ہیں۔ تو عیسائی بھی وہ جھوٹ بولنے شروع کر دیے۔ تو قرآن چیلنج کر رہا ہے، قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ دیکھو ہم سچائی بیان کرتے ہیں۔ یہ جو یہودی ہے، جب جو نصارہ جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کون تھے۔ ایسا نہیں کہا کہ تمہاری انجیل میں جھوٹ ہے، نہیں کہا، انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو تورات، یہ جو یہود ہے، نصارہ یہود اسرائیل کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر اتنی پھٹکار، اتنی ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہے، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ نے ان کے اوپر ذلت دے دیا، اللہ نے ان کے اوپر ناراضگی کو ڈال دیا۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی جائیں گے پوری زندگی بھر قیامت تک اللہ نے ان کے اوپر ذلت ڈال دی ہے۔ الا بحبل من اللہ ومن حبل من الناس، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بچ سکیں گے اللہ کی رسی کو پکڑ کر،
یا پھر لوگوں کی رسی کو پکڑ کر. آج اسرائیل اللہ کی رسی تو نہیں پکڑا لیکن لوگوں کی رسی پکڑا ہوا ہے. امریکہ کا سپورٹ وہ کون ہے؟ عیسائی ہے. عیسائی کا سپورٹ، عیسائیت کا سپورٹ ہے بول کے اسرائیل ٹھہرا ہوا ہے. اللہ نے بیان کیا اللہ حبل من الناس، لوگوں کی رسی کو پکڑیں گے، رسی کے ذریعے سے مضبوط ہوں گے. وہ کون ہے؟ عیسائی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا کہ عیسائیوں پر اللہ نے یہ ڈال دیا ہے، پہلے سے ہی ان کے اوپر ذلت ہے. کن پر؟ یہودوں پر. تو بہرحال اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ، کہ ہم لوگ تم کو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودوں پر قیامت کے دن تک ان پر اوپر رکھیں گے، ان کو غالب دیں گے. آج چل رہا ہے کون؟ اسرائیل آگے ہیں یا عیسائی آگے ہیں؟ کون آگے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ کی جو ناراضگی کا سبب جو بنے ہیں ان کے اوپر ہم تم کو غلبہ دیں گے قیامت تک. عیسائیوں کا سپورٹ ہٹ جائے گا، گھنٹے میں، دن میں اسرائیل ختم ہو جائے گا، لیکن وہ ان کے سپورٹ میں ٹھہرے ہوئے ہیں. تو بہرحال ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں یہ صورت، جب انہوں نے ان باتوں کو نہیں مانا، اللہ کے نبی اپنی طاقت سے بیان کیے، اپنے علم کے اعتبار سے دلائل دیے، مانے وہ لوگ نہیں مانے. اب یہ آیت نازل ہوئی، اب یہ صورت نازل ہوئی. تو کن لوگوں کے؟ نجران سے جو جماعت آئی تھی 60 لوگوں کی، اس میں سے 14 لوگ بڑے تھے، ان 14 میں پھر 3 لوگ معزز تھے. ان تینوں کی وہی 3 اللہ کے نبی سے باتیں کرتے تھے، سوالات کرتے تھے. وہ اتنے سوال کیے، اب اللہ کے نبی ان کو بیان کر رہے. یہاں پر ایک سبق ہم کو ملتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے یہود و نصارہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر کر جیسے وہ مبغوض ہوئے، مغلوب ہوئے، ایسے ہی امت محمدیہ بھی اگر اللہ کے احکامات کی روگردانی کرے گی، چھوڑے گی، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو بھی ذلیل کریں گے. آج وہی ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو کہا کہ ہم لوگ ان کو غلبے میں رکھیں گے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی غلبے میں رہو گے، لیکن سچے پکے مومن بننا ضروری ہے. چھوڑنے کی وجہ سے قرآن کو، اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے آج مغلوب ہو رہے ہیں. تو اس کا یہاں یہ ایک چیز ہے، غلطی کرنا غلط نہیں ہے، غلطی جاننے کے بعد بھی غلطی کو مانے بغیر غلطی کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا غلط ہے. ایک آدمی غلطی کو صحیح سمجھا ہے، وہ غلط نہیں ہے، غلطی کو غلط صحیح سمجھا ہے، وہ اپنے حساب سے صحیح راستے پر ہے. لیکن جب اس کو معلوم ہو گیا کہ میں غلط راستے پر ہوں تو مان لینا یہ مومن ہونے کی نشانی، اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی. لیکن غلطی کو غلطی ماننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد غلطی پر اڑے رہنا اور اس غلطی کو صحیح کر کر دکھانا، یہ ظلم ہے جو عیسائیوں نے کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں بیان کرتے ہیں. دیکھیے الف لام میم، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے. اس کی تفصیل آگے جو آیت متشابہات کی آیت ہے، آگے آیت نمبر 7 میں اس کی تفصیل آئے گی جب میں اور تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سب سے پہلی دلیل اللہ نے دیا، اے عیسائی، اے عیسائیوں کو، عیسائی کی مذہب پر چلنے والوں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیا تمہارے عیسیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. تو اللہ نے جواب دیا، اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا، یہاں اللہ نے وہی جواب دیا کہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو معلوم ہوا اللہ کی ذات میں، صفات میں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ کے برابر نہ صفات میں ہے، نہ قدرت میں ہے، نہ طاقت میں ہے، کسی بھی چیز میں اس کے مثل کوئی نہیں ہے. هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے. حضرت عیسیٰ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. قیوم، تھامنے والا، پورے دنیا کو تھامنے والا. نزل علیک الکتاب، جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو. کون سی کتاب؟ قرآن. کتاب کو نازل کیا بالحق، حق کے ساتھ. جس نے تم پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، جو اس سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہود مسلمانوں کے دشمن، عیسائی مسلمانوں کے دشمن،
لیکن قرآن سچائی کو بیان کرنے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تورات کو بھی ہم نے ہی نازل کیا, انجیل کو بھی ہم نے ہی نازل کیا, اسی اللہ نے قرآن کو بھی نازل کیا. اور ہم کہتے, قرآن خود کہہ رہا ہے تمہاری تورات بھی سچی تھی, تمہاری انجیل بھی سچی تھی. اب بتائیے دنیا کا کوئی ایسا سچا مذہب ہے؟ کوئی یہ کہ اب کیا بولتے, جیتنے کے واسطے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا بولتے, نہیں وہ غلط ہے, نہیں وہ جھوٹی کتاب ہے بول دے. لیکن قرآن کیا بول رہا, نہیں تورات بھی سچی کتاب. کیا بول رہا اللہ, مصدقا لما بین یدیہ, اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. کون؟ قرآن. قرآن خود بول رہا ہے کہ تورات اور انجیل سچی کتابیں تھیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, اور نازل کیا تورات اور انجیل کو. دو لفظ آئے ہیں. آپ لوگ قرآن جب کھول کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. نزل علیک الکتاب, یہاں کتاب سے مراد بولیے قرآن. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, اور نازل کیا تورات اور انجیل کو. وہاں کیا لفظ آیا تھا, نزلہ, یہاں کیا آیا ہے, انزلہ. نزلہ انزلہ لفظ میں بھی یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, اللہ کے جانب سے آئی ہوئی کتاب ہے. کیا مطلب؟ نزلہ اس کتاب کو کہتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتی ہے. قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے, اسی لیے اس کو لفظ کیا بولیں گے, تنزیل. اس کو کیا بولیں گے, نزلہ کے ساتھ تنزیل آئے گا. اور تورات اور انجیل ایک دم ایٹ اے ٹائم پوری کتاب ایک ساتھ نازل ہوئی, تورات, زبور, انجیل, اس لیے اس کو لفظ لایا جاتا ہے انزلہ. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ساتھ نازل ہونے کو انزلہ کہتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے کو نزلہ کہتے ہیں. تو اللہ نے لفظوں کے برابر, پورا کتاب کے برابر لفظوں کو لایا ہے. یہ کس کے ہاتھ سے ہو سکتا ہے, اللہ ہی کی جانب سے ہو سکتا ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, اور اسی نے نازل کیا تورات اور انجیل کو. من قبل, اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے. من قبل, کیوں نازل کیا تورات کو بھی, انجیل کو بھی, زبور کو بھی, قرآن کو بھی؟ کیوں نازل کیا؟ تمام آسمانی کتابوں کا مقصد اللہ بیان کر رہے ہیں. من قبل ہدی للناس, پڑھ کر دھوکو پینے کے لیے نہیں. وہ حضرت آئے سو دن کیا مائک خراب ہو گیا تھا کیا, کمی سیل چلے گئے تھے, تو مجھے تو ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا. تو حضرت بیان کرنے کے وقت میں آواز نہیں آ رہی, کیا سمجھ میں نہیں آیا. تو حضرت بتائے نا کیا ہوا تھا, قرآن دھو کر پینے کے لیے آیا کیا؟ قرآن پلیدوں کے لیے آیا ہے, مردوں کو پڑھنے کے لیے آیا ہے, وہ تو البات کی چیز. لیکن یہاں اللہ بتائے من قبل, تورات بھی, زبور بھی, انجیل بھی, قرآن بھی, ہدی للناس, کس کے لیے آیا ہے؟ زندوں کی ہدایت کے لیے, مردوں کو پڑھنے کے لیے نہیں. گھروں میں بے برکتی ہے بول کو نہیں, ارے وہ تو سیکنڈری ہے, وہ پڑھیں گے تو برکت آئے گی, وہ پڑھیں گے تو مرے ہوئے لوگوں کو ثواب پہنچے گا, وہ بات کی چیز ہے. لیکن مقصد کیا ہے؟ ہدی للناس, میری آخرت کی زندگی بنے, میری جنت بنے, میری قبر بنے, زندوں کے لیے آب حیات ہے. ہم نے جو کتاب زندوں کے لیے آئی تھی, ہم نے اس کتاب کو مردوں کے لیے کر دیا کہ چلو مردوں کے لیے ہے کتاب. نہیں, یہ زندوں کی کتاب ہے. فتح ہدی للناس. معالم الطریق ایک کتاب ہے, قطب شہید ایک اللہ والے ہیں, انہوں نے کتاب لکھی ہے معالم الطریق. معالم الطریق کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جانے کے وقت میں روڈوں میں لکھا رہتا ٹیک ڈائیورشن, رائٹ لیفٹ, اسے کیا بولتے ہیں ہمارے انگریزی میں, کیا بولتے ہیں اسے؟ ڈائریکشنز بولتے ہیں نا. تو عربی میں اسے معالم الطریق بولتے ہیں. معالم یعنی کہ وہ بتا رہا ہے کہ کہاں پلٹنا ہے, کہاں کس طرف جانا ہے, اسٹریٹ کے تحت جانا, کتنے منٹ جانے کے بعد رائٹ پھرنا ہے, تمام چیزیں بتائے گا نا. تو معالم الطریق, قرآن معالم الطریق ہے کہ دنیا میں کہاں پلٹنا ہے, کہاں نہیں پلٹنا ہے, کہاں سیدھا جانا ہے, تمام چیزوں کو بتاتا ہے. یہ معالم الطریق ہے انسان کے لیے. تو ہدی للناس. وانزل الفرقان, فرقان, یہاں فرقان سے مراد قرآن ہے, فرقان سے مراد قرآن ہے. اور دوسرا معنی یہاں معجزات ہے. معجزہ, اللہ تعالیٰ معجزہ دیا, تمام انبیاء کو دیا. معجزہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبیوں کو اپنی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے, امتیوں کو دعوت ماننے پر مجبور کر, اسی لیے اسے معجزہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟
معجزہ عاجز بنانے والا، مجبور بنانے والا، ماننے پر مجبور بنانے والا. لیکن معجزہ سے امت ہلاک نہیں ہوتی. اچھا سمجھ لیجئے، معجزہ سے امت ہلاک نہیں ہوتی. جیسے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں جو کنکریاں تھی، کلمہ پڑھ لیے، دیکھے اس والے ہلاک ہو گئے کیا؟ نہیں ہوئے. تو قرآن بھی ایک معجزہ ہے. ایسا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا. اس کے چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکتا. ایسے ایسے چیلنج اس میں موجود ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا ہم نے فرقان کو نازل کیا. یہ فرقان کیا ہے؟ فرقان کا مطلب کیا؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. معلوم ہوا تورات کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے والے ہیں اور وہ بچڑے کو معبود بنانے والے ہیں. تو اب یہ سچ بول رہے کہ جھوٹ بول رہے کہ فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا. اسی لیے اللہ نے فرقان کہا کہ یہ تمیز کرے گا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، عقیدہ کیا ہے. تمام چیزوں کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کر دکھانے والی کتاب قرآن ہے. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ. اب اتنا سب ہونے کے باوجود حق کیا ہے، باطل کیا ہے معلوم ہو گیا، اللہ کون ہے، رسول کون ہے معلوم ہو گیا. پھر بھی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، پھر بھی حضرت جبرائیل کو خدا مانتے ہیں، پھر بھی حضرت مریم کو خدا مانتے ہیں. تو اللہ نے کہا ان الذین کفروا بآیات اللہ، یقیناً جو لوگ کفر کیے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اللہ کی آیتوں سے مراد قرآن، اللہ کی آیتوں سے مراد پوری دنیا. خالق اکیلا ہے، اس کے انکار کر رہے ہیں. اللہ نے کہا لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے. کیا حضرت عیسیٰ کو عذاب دینے کی طاقت ہے؟ نہیں ہے. یہاں وہ بھی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کو عذاب دینے کی طاقت نہیں تو وہ کہاں سے خدا بن گئے. اور دوسری بات واللہ عزیز انتقام، عزیز ذو انتقام. اللہ کون ہے؟ غلبے والے ہیں. کیا حضرت عیسیٰ غلبے والے تھے؟ تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کیا کر دیا؟ مار ڈالا. تو غلبے والے ہوتے تو موت آتی، غلبے والے ہوتے تو مارتے تھے، طاقت والے ہوتے تو مارتے تھے؟ نہیں مارتے تھے. تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ کون نہیں ہے؟ خدا نہیں ہے. اور اللہ کون ہے؟ بدلہ لینے والا. اللہ کون ہے؟ بدلہ لینے والا. اور حضرت عیسیٰ بدلہ لینے والے ہے کیا؟ نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ کی صحیح حیثیت کو کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا، ایک دم انکار نہیں کر رہے عیسائیوں کا پورا، ان کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے قرآن. تو اسی لیے اگر کوئی عیسائی حضرت عیسیٰ کی الوہیت کو، حضرت عیسیٰ کے اللہ معبود ہونے کو بیان کرے گا تو سورہ آل عمران اس کے لیے پورا جواب ہے کہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد وہ ہار جائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا. اللہ نے ایسی باتیں یہاں پر بیان کی ہے جیسے کہ میں بھی بیان کر رہا ہوں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. کیا تمہارے عیسیٰ آسمانوں کی غیب کی چیزیں بتا سکتے ہیں؟ کیا زمینوں کی غیب کی چیزیں بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. تو وہ خدا ہوئے؟ نہیں ہوئے. تم خود مانتے بھی ہو لیکن پھر خدا بھی کہتے ہو. اس کے بعد اللہ نے کہا ولا فی السماء. تو یہاں تک یہ دلائل ہو گئے. اس کے بعد اور بھی کئی سارے دلائل ہیں جو آگے کو بیان کریں گے. هو الذی یصورکم فی الارحام. وہ ہے جس نے صورتوں کو بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں. حضرت عیسیٰ کی صورت کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. بتایا نا، ان کی والدہ بھی ایسے ہی حاملہ ہوئی، یعنی کہ حاملہ جیسے ہوتے ہیں ہوئے، لیکن بغیر مرد کے ہوئی. ایک امتیاز تھا، ورنہ وہ بھی حاملہ ہوئی. اور وہ بھی جیسے دوسرے عورتیں بچہ پیدا کرتی ہیں وہ بھی ایسے ہی پیدا کیے، جیسے دیگر مائیں دودھ پلاتی ہیں وہ بھی دودھ پلائے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام. اللہ نے حضرت جیسے تمام لوگوں کی صورتوں کو اللہ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کی صورت بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب عیسیٰ خدا ہے تو پھر عیسیٰ کی صورت بنانے کی کیوں ضرورت پڑی؟ یہ ایک سوالوں کے مقابلے میں کیف یشاء. اور اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا بناتے. ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ دنیا میں دو جڑوا پیدا ہوتے، دیکھے ہوں گے آپ لوگ بسا اوقات دو جڑوا پیدا ہوتے، لیکن پھر بھی ان دونوں میں بہت فرق رہتا. وہ ماں باپ پہچانتے رہتا نہیں رہتا. 100% کوئی جڑوا پیدا ہوئے آج تک ناممکن ہے. ان کے بھی فنگر پرنٹس کیسے رہتے؟
सेम रहते, अलग रहते, 100% पैदा नहीं हो सकते। अल्लाह ये कह रहे हैं कि पैदा करने वाला अल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हो सकते। वही बताते हैं कैफा यशा, अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा बनाते हैं। ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गलबे वाला है, हिकमत वाला है। तो अब इसके बाद जो चीज़ें आने वाली है यहाँ पर, इसके बाद वाली जो आयतें हैं ये भी बहुत ज़रूरी आयतें हैं। क्या है? कुरान में 2 तरह की आयतें हैं। असल में ये लोग जो ईसाइयत को मानने वाले थे, 2 बातों से, कुरान की आयतों से साबित किए। एक आकर सूरह निसा में अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह कहा। रूहुल्लाह का मतलब अल्लाह की रूह। तो जब अल्लाह की रूह है तो फिर अल्लाह ही है ना। एक कलीमतुल्लाह, अल्लाह ने हजरत ईसा को अल्लाह का कलीमा कहा। तो इन 2 चीजों की वजह से इन्होंने कहा खुद तुम्हारा कुरान हजरत ईसा को क्या बोल रहा है? खुदा बोल रहा है। तो वो क्या, जब ये कुरान में है तो फिर कुरान मुसलमान क्यों इसका इनकार कर रहे हैं? उसका जवाब ये बाद वाली आयत में आ रहा है। समझ में आ रही बात? कुरान में अल्लाह ने हजरत ईसा को क्या कहा? रूहुल्लाह कहा। रूहुल्लाह का मतलब अल्लाह की रूह। तो अल्लाह की रूह का मतलब अल्लाह हो गए ना। एक कलीमतुल्लाह, अल्लाह का कलीमा, हजरत ईसा को अल्लाह ने कलीमा कहा। वो भी किसका कलीमा? अल्लाह का कलीमा। तो खुद कुरान में ये 2 बातें मौजूद है, तो फिर हजरत ईसा खुदा हो गए ना। तो अब इसके मुकाबले में जवाब, अब तक के जवाब समझ में आ गए। अब इसका जवाब क्या है वो आगे की आयत में आ रहा है। इसको इंशाअल्लाह अगले पीर को तफसील के साथ बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।